ہم یہاں پر شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے جمع ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ کسی اور غرض سے بیٹھے ہیں۔ جب اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں تو کم از کم ہمارا بیٹھنا بتائے کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم ہمیں ہمارا بیٹھنا بتائے کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب سے پروگرام شروع ہے، پہلے یہیں پر میں آ کر بیٹھا تو اس وقت سے ہم پر خاموشی طاری ہے، اس وقت سے ہم سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ کم از کم ہمارے بیٹھنے سے پتہ چلے، مجمع میں آنے والے خطیب کو، ثنا خان کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجمع موجود ہے اور وہ ہماری بات کو سن رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی خطیب یا ثنا خان کو دعوت دوں، پہلے مجمع کو جگانے کے لیے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ میں اب اپنے مدعو مہمان اور سفر کر کے تشریف لائے مہمان عظیم ثنا خان رسول، ثنا خان مصطفیٰ اور مداح صحابہ و اہل بیت جناب مولانا افتخار احمد قصوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرما کر ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ تمام احباب بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ حضرات کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ تہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری آفتاب الرحمن رحمانی صاحب کا اور حضرت مولانا قاری محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آپ کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر آپ حضرات کے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بلا تمہید اپنی حاضری کا آغاز مدینہ پاک کی شان میں بڑا خوبصورت کلام احباب سماعت فرمائیے گا۔ میں پہلی لائن پڑھ رہا ہوں، حضرات آپ کے لیے ایک خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ سماعت فرمائیں گے، آپ کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ تو میں آپ حضرات کے لیے پہلی لائن میں ایک دعا دے رہا ہوں۔ حضرات اگر آپ کو میری دعا پسند آ جائے، اگر آپ کا دل کرے ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہو جائے تو میری دعا مکمل ہو، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سے میری اس دعا کا استقبال کرنا ہے۔ حضرات سماعت فرمائیے گا، شاعر کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ تیار ہیں نا سب؟ انشاءاللہ جی، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ سنیے حضرات، شاعر کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سمٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سمٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سمٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو
جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا ہر صدا نے یہ دلہن سے اپنے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا ہر صدا نے یہ دلہن سے اپنے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا دے، دل دے باندھے دشمن ویراتی، چھپ چھپ کے دشمن ویراتی، چھپ چھپ کے آسونن کلام محمد دا، دشمن ویراتی چھپ چھپ کے آسونن کلام محمد دا، سب نام آئے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیجئے گا حضرات۔ شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے گئے، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، سنیے گا، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور سنیے گا حضرات، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے
یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ آئیے چند اشعار پنجابی کا معروف کلام حضرات سماعت فرمائیے گا شاعر کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا جنوں جنوں سونا لگدا ہے ذرا بلند آواز نہ کہے سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال اشایاں بھول ویندے زر مال اشایاں بھول ویندے جو پیندے جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور سنیے گا ہر ستم گوارا ہے جگدا ہر ستم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے محبت دیکھی حضرات شاعر کیا ایک خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں ہر ستم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور سنیے گا سنگ دل وی کول جے آ جا دے مکھ تک لیں دے دل دے بہندے میرے حضور علیہ السلام کی جس نے بھی زیارت کی ہے نا وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے سنیے گا حضرات جتنا سخت مرضی سخت دل ہو دل سے تو مانتا تھا اوپر سے جو مرضی کہتا رہے حضرات سنیے گا شاعر کیا ایک خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں سنگ دل وی کول جے آ جا دے مکھ تک لیں دے دل دے بہندے مکھ تک لیں دے دل دے بہندے دشمن وی رات چھپ چھپ کے دشمن وی رات چھپ چھپ کے آسونن کلام محمد دا دشمن ویراتی چھپ چھپ کے آسونن کلام
محمد دا سب نام پیارے لگ دینے. اور سنیے گا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. جس وار کے تن دیاں لیراں تو جس وار کے تن دیاں لیراں تو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے. اور سنیے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے. شاعر کیا ایک خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں, توجہ کیجئے گا. شاعر لکھتے ہیں جندے حکم اتے دریا چل دے ہک جاتے بکری شی چر دے. ایک جگہ پہ بکری اور شیر, ایسا ممکن ہے؟ کیا عدل و انصاف تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. سنیے گا رات اپنا ایمان تازہ کیجئے گا. شاعر کیا لکھتے ہیں جند حکم اتے دریا چلتے ہک جاتے بکری شی چر دے. اس اپنے دور دے وچ نافذ اس اپنے دور دے وچ نافذ کتاب پاک کلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے. اور اس آخری شعر میں حضرات میرا شعر 2 لائنوں پہ جب میں پہنچوں آپ حضرات کے لیے دعا ہے. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سے میری اس دعا کا استقبال کیجئے گا. شعر لکھتے ہیں اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب عطا فرمائے. اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا. ویکھی ارشد قاسمی او منظر توجہ ویکھا ارشد قاسمی او منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے. ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے. ڈرتے چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے شان اہل بیت سماعت فرمائیں گے نا آپ حضرات. شان اہل بیت میں اتنا خوبصورت کلام لکھا گیا حضرات سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں. پہلی 2 لائنیں میری مکمل ہو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیجئے گا. شاعر لکھتے ہیں حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری توجہ حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ وارے. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. واہ حسین واہ والا اس میں نعرہ آئے گا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. اہل بیت کی محبت میں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر گئے واہ صحابہ واہ واہ حسین واہ کا نعرہ لگانا ہے. سنیے گا حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری. واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ بولو واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ. اور سنیے گا ہر ایک سمت لاشیں پڑے
خاندان کے صداخوں کے آگے کٹے خاندان کے ہر ایک سمت لاشیں پڑے خاندان کے صداخوں کے آگے کٹے خاندان کے مگر اس نے پل بھر بھی ہمت نہ ہارے نبی کے نواسے نے جان دی پہ وارے واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ بولو واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ حسین ابن حیدر نے ڈٹ کر بتایا محمد کے دین پر یوں کٹ کر بتایا حسین ابن حیدر نے ڈٹ کر بتایا محمد کے دین پر یوں کٹ کر بتایا مجھے دین احمد کی عزت ہے پیارے مجھے دین احمد کی عزت ہے پیارے نبی کے نواسے نے جان دی پہ وارے واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ وہ حسینین لگتے جگر فاطمہ کے بیٹے بہادر نہ ڈر فاطمہ کے ذرا محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ وہ حسینین لگتے جگر فاطمہ کے بیٹے بہادر نہ ڈر فاطمہ کے توجہ بنے جن کی بچے پن میں آقا سوارے بنے جن کے بچے پن میں آقا سوارے نبی کے نواسے نے جان دی پہ وارے واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ اور سنیے گا ابو بکر فاروق عثمان و حیدر کے شبیر و شبر ہمارے ہیں رہبر جو ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے آپ کو اس پر بھی اجر ملے گا حضرات سنیے گا شاعر لکھتے گئے ابو بکر فاروق عثمان و حیدر کے شبیر و شبر ہمارے رہبر نثار پہ ہر دم نثار پہ ہر دم یہ جان ہے ہمارے نبی کے نواسے نے جان دی پہ وارے واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ نہیں بھول پائے گا سائم زمانہ لہو دے کے دین محمد بچانا حضرات توجہ کیجئے گا اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے صحابہ و اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ آج ہم تک دین پہنچا گئے سنیے گا حضرات شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے گئے نہیں بھول پائے گا سائم زمانہ لہو دے کے دین محمد بچانا کروں ذکر بیاں کروں ذکر کربل بیاں عمر سارے نبی کے نواسے نے جان دی پہ وارے واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ آئیے چند اشعار صحابہ کی شان میں
چاروں خلفاء کا تذکرہ ہوگا، حضرات سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کیا ایک خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی۔ توجہ، اگلی لائن میں پڑھوں حضرات، انشاءاللہ العزیز بڑی آسان سی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کا ایمان تازہ کرے گی یہ میری لائن انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ کا ایمان تازہ ہو تو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے۔ کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے۔ کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے۔ اور سنیے گا، راضی ہے خدا ان سے، یہ راضی خدا سے ہے، راضی ہے خدا ان سے، ہے راضی خدا سے وہ، راضی ہے خدا ان سے، ہے راضی خدا سے وہ، اب ہو گئی دنیا کو پہچان صحابہ کے۔ اللہ اللہ، یہ لائن پڑھتے ہوئے مجھے پتہ ہے کون یاد آ رہے ہیں، بتا دوں آپ کو، بڑی لمبی ایک تعداد ہے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، اپنا خون دیا ہے، پھر جا کے پتہ چلا ان لوگوں کو کہ صحابہ کیا چیز تھے۔ وگرنہ ایسی مائیں اگر ایسے لال نہ پیدا کرتی تو شاید ہم آج پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ یہ ان کی قربانی کا صدقہ ہے، یقین مانیے گا۔ میں دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں، حضرات سنیے گا، راضی ہے خدا ان سے، ہے راضی خدا سے وہ، راضی ہے خدا ان سے، ہے راضی خدا سے وہ، راضی ہے خدا ان سے، ہے راضی خدا سے وہ، اب ہو گئی دنیا کو پہچان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن سب کہہ لیں، تعریف سناتا ہے قرآن کی۔ کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے۔ اور سنیے گا حضرات، میں پیچھے ہٹ کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں آپ کی داد لینے کے لیے، آپ سے سبحان اللہ کی صدا لینے کے لیے، اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور تڑپ اٹھیں گے۔ سنیے گا حضرات، شاعر کیا لکھتے ہیں، وہ جن کو پکاریں گے، وہ جن کو پکاریں گے جنت کے باب سبھی۔ لاؤ نا کوئی ایسا ہے بندہ؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاعر نے کیا لکھا، سنیے گا حضرات، وہ جن کو پکاریں گے جنت کے باب سبھی، وہ جن کو پکاریں گے جنت کے باب سبھی، بے شک وہ ابو بکر، توجہ، بے شک وہ ابو بکر ہیں جان صحابہ کے، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے، تعریف سناتا ہے۔ خلیفہ بلا فصل ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر۔
کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کی۔ اور سنیے گا، مانگا تھا جنہیں رب سے، مانگا تھا جنہیں رب سے، خود ہادی عالم نے، مانگا تھا جنہیں رب سے، خود ہادی عالم نے، مانگا تھا جنہیں رب سے، خود ہادی عالم نے۔ وہ ابن خطاب بنے، وہ ابن خطاب بنے، پھر مان صحابہ کی تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کی۔ کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے۔ اور سنیے گا، عثمان ہے ذوالنورین، یہ شرف انہیں حاصل، عثمان ہے ذوالنورین، یہ شرف انہیں حاصل، عثمان ہے ذوالنورین، یہ شرف انہیں حاصل۔ ہر مشکل تھی جن سے، توجہ، ہر مشکل تھی جن سے، آسان صحابہ کی تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کے۔ اور سنیے گا، اپنا ایمان تازہ کیجئے گا حضرات، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، ہے فاتح خیبر وہ حسنین کے بابا ہیں، ہے فاتح خیبر وہ حسنین کے بابا ہیں، ہے فاتح خیبر وہ حسنین کے بابا ہیں، ہے مالو جاں ان پہ، ہے مالو جاں ان پہ قربان صحابہ کی تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کی۔ ہم ابن جہاں ہیں خاک اصحاب کے پیروں کی، ہم ابن جہاں ہیں خاک اصحاب کے پیروں کی، ہم ابن جہاں ہیں خاک اصحاب کے پیروں کی۔ جہاں دین پہ واری تھی، جہاں دین پہ قربان تھی، ہر آن صحابہ کی تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کی۔ کیا نام صحابہ کا، کیا شان صحابہ کی، تعریف سناتا ہے قرآن صحابہ کی۔ آخر میں چند اشعار باپ کی شان میں سماعت فرمائیے گا، میری حاضری مکمل سنیے گا حضرات۔ شاعر کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، وہ شفقت باپ کرتا ہے۔ ماں کی شان میں تو آپ نے بہت سارے کلام سنے ہیں، آج آپ کی شان میں پڑھ رہا ہوں، حضرات سنیے گا، لطف اندوز ہوئیے گا۔ شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے
تم نے کھلونے توڑنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں؟ تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ ہمارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ اور سنیے گا، سبھی رشتے ہی پیارے ہیں، مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے ہی پیارے ہیں، مگر اولاد کی خاطر، کسی سے جو نہیں ہوتی وہ ہمت باپ کرتا ہے، وہ ہمت باپ کرتا ہے۔ یہ بچے عمر بھر اس کا ہی بدلہ دے نہیں سکتے، یہ بچے عمر بھر اس کا ہی بدلہ دے نہیں سکتے۔ اکیلا ایک دن میں جیتنی محنت باپ کرتا ہے، محنت باپ کرتا ہے۔ اکیلا ایک دن میں جیتنی محنت باپ کرتا ہے، محنت باپ کرتا ہے۔ اور سنیے گا، ذرا دیکھو خود اپنے ہی پسینے سے وضو کر کے، ذرا دیکھو خود اپنے ہی پسینے سے وضو کر کے، مشقت کے مصلی پر عبادت باپ کرتا ہے، عبادت باپ کرتا ہے۔ انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔